احباب نے فرمائش کی تھی کہ حضور کوئی 4 زبانوں میں کلام لکھیں، عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو، ہندی بھی ہو، اردو بھی ہو. تو آپ نے لکھ تو دی، آخر میں آپ نے کہا بس خامہ خام. اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو خامہ خام کہا، نا تجربہ کار کہا، کچا قلم، انکمپلیٹ. قلم کی نسبت جب اپنی طرف آئی، اپنی ذات کی طرف نسبت کی قلم تو کہتے ہیں خامہ خام، کچا قلم، نا تجربہ کار قلم، انکمپلیٹ. کیونکہ یہی قلم جب ناموس کے لیے اٹھ جائے، حضور کی ناموس سے، کہتے ہیں کلک رضا ہے خنجر خونخوار.
برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. کبھی کہتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار کہ عدو کے سینے میں غار اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار. کبھی کہتے دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے کہ ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن قلم کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی نا یہ ہوتا اللہ والوں کا طریقہ اپنے آپ کو نیچا کرنا. امام کہتے ہیں اے رضا کے نہ تجھے بیکار قلم بس رک جا رک جا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا میری ایسی طرز بھی نہیں ہے کہ میں یہ چار زبانیں چوائس کر کے انتخاب کر کے پھر لکھوں. اور میرا رنگ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے کوئی کہے تو لکھوں کوئی فرمائش کرے تو لکھوں. یہ میرا رنگ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ ارشاد تھا احبہ کا اصرار تھا اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی لکھنا پڑا. تو امام آخر میں کہتے ہیں کہ بس خامہ خانے نوائے نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبہ ناطق تھا ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ یہ فرمائش کی تھی. اس میں ایک کا نام تھا مولانا محب اللہ صاحب خلیمہ نے اس کو احبہ کہا. اور ایک تھا ناطق صاحب ان کو ناطق بھی کہہ دیا. کہا ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا.